عشرہ ذی الحجہ کے 10 اعمال ہیں، آپ کو یہ 10 اعمال کرنا ہے۔ کب؟ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کا 10 اعمال ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو چاند دیکھنا ہے، پہلی تاریخ ہوگی تو آپ کو سب سے پہلے چاند دیکھنا ہے۔ اب ذی الحجہ کی 1 تاریخ کب ہے؟ اگر ذی القعدہ کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، 8 جون بروز ہفتہ کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی، اور جو بقرعید ہوگی 10 تاریخ ہوگی، یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن مکمل ہوں گے وہ 17 جون بروز پیر، 17 جون بروز پیر کو 10 ذی الحجہ ہوگی۔ تو اگر چاند نظر آتا ہے جمعے کے دن، یعنی اگر ہفتے کے دن 8 جون کو 1 تاریخ ہوگی تو جمعے کے دن چاند نظر آئے تو آپ کو ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ میں سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ چاند دیکھنا ہے اور چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ چاند دیکھتے ہی آپ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، یعنی چاند دکھنے سے پہلے ہی جن کا قربانی کا ارادہ ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی کٹ کر لیں، پہلے ہی کاٹ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، تو فرماتی ہیں کہ حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کو اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، پورے بدن کے، کہیں کے بھی بال ہوں، کہیں کے بھی جو ہے ناخن ہوں، ہاتھ کے ناخن، پیر کے ناخن، اور کہیں کے بھی بال ہوں پورے بدن کے، تو اس کو بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، ناخنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ جب اس کے قربانی، جو اس کا جانور ہے قربانی کا، جب اس کا اپنا جانور قربان ہو جائے، اپنے جانور کی قربانی ہو جائے اور اپنا جانور ذبح ہو جائے، اس کے بعد یہ آدمی اپنے بال و ناخن وغیرہ کاٹ لے، جس آدمی کا قربانی کا ارادہ ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کٹ کر لیتا ہے تو اس سے اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ایک مرتبہ آ گیا ہے تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے وہ نہ کاٹیں، کیونکہ یہ حاجیوں کی مشابہت ہے۔ جو آدمی ہندوستان میں رہتے ہوئے یا کہیں بھی رہتے ہوئے کسی بھی دیش میں وہ حج پر نہیں گیا لیکن حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے گا اور جو قربانی کر رہے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرے گا، امید ہے کہ اس آدمی کو بھی ان کے برابر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ حقیقت میں غریب ہے اور یہ ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی وہی ثواب مل جائے گا جو ان کو قربانی کا ثواب ملے گا، کیوں جس کا ارادہ نہیں ہے تو وہ بھی رک جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا ان کو چاہیے کہ وہ 1 ذی الحجہ یعنی چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس کے بعد نہ کاٹیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اگر کسی آدمی کے بالوں کو ناخنوں کو کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ کاٹ لے۔ بھائی آج کل تو ایسا حال ہے کہ مہینے ہو جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، عورت اور مرد اپنے بالوں کو صاف نہیں کر رہے اور اپنے جو ہے ناخنوں کو نہیں کاٹ رہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ ہر جمعے کو اپنے بال وغیرہ صاف کیے جائیں، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے جائیں، ہر جمعے کو، یہ فضیلت ہے، سنت ہے ہر جمعے کو بال وغیرہ صاف کرنا اور ناخن کاٹنا، لیکن اب تو سنتوں پر کہاں عمل کرتے ہیں مسلمان۔ تو اگر کسی آدمی کے 40 دن ہو گئے تو وہ اپنے کاٹ لے، اگر کسی کے 40 دن نہیں ہوئے تو وہ 1 تاریخ سے پہلے اپنے بال وغیرہ کہیں کے بھی پورے بدن کے بال، عورت ہو مرد ہو دونوں کے لیے ہے، اور اپنے ناخن وغیرہ 1 تاریخ سے پہلے کاٹ لیں۔ یہ آپ کو دوسرا کام کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ اور تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک یا 8 دن کا کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 روزے کے بدلے 1 سال کا روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی 1 روزہ رکھا تو اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب، 8 روزے رکھا تو اس کو 8 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ بتاؤ، 8 دن روزہ رکھو اور 8 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر لو، کتنا آسان ہے، ہر آدمی یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ میں تو یہ بولتا ہوں اگر آپ سے 8 روزے بھی نہیں ہوتے تو 1 آدھ تو رکھنا چاہیے، اگر 1 روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، کتنا زیادہ ثواب ہے، 1 سال کا روزہ کا ثواب مل رہا ہے ان 8 دنوں میں جو آدمی روزہ رکھے گا۔ چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پڑھنا ہے، جیسا کہ تحمید ہے، تکبیر ہے، تہلیل ہے، تسبیح ہے، یہ پڑھنا ہے آپ کو، یعنی سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا ان 10 دنوں میں، الحمدللہ کثرت سے پڑھنا ان 10 دنوں میں، اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا ہے ان 10 دنوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کثرت سے پڑھنا ہے ان 10 دنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتایا مسند احمد کی روایت میں، ان 10 دنوں میں یہی بتایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے روزانہ، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھ لے روزانہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لے روزانہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھ لے روزانہ۔ پانچواں کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ عرفے کی رات عبادت کرنا ہے۔ عرفے کی رات بولے تو کب؟ جیسا کہ 9 ذی الحجہ ہے، اب 9 ذی الحجہ 16 جون اتوار کو ہے، 9 ذی الحجہ 16 جون اتوار کو ہے، تو آپ کو عبادت کرنا ہے ہفتے کے دن رات میں، یعنی کل اتوار ہے، آج ہفتے کے دن، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے مغرب کے بعد سے دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے، ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد 9 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، تو آپ کو کل اتوار ہے، آج ہفتہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی جو رات ہوگی اس رات میں آپ کو عبادت کرنا ہے، کیونکہ عرفے کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، اور اس رات میں جو عرفے کا دن ہوتا ہے، عرفے کی رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رمضان میں بھی اتنے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، پورے سال کے اتنے سارے دن ہیں، کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اتنے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، نہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو عرفے کے دن اور عرفے کی رات ہوتی ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اتنے سارے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور جو ہمارا پورا خاندان، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، جو پورا خاندان جو میرا اس دنیا سے چلا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ایمان پر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو اس طرح آپ کو دعا کب کرنا ہے؟ عرفے کی رات آپ کو دعا کرنا ہے، یہ پانچواں کام ہے۔ اور چھٹا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ عرفے کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ دوسرے دن، ابھی رات میں آپ نے عبادت کر لی، اب دوسرے دن عرفے کا دن آئے گا 9 ذی الحجہ۔ اب 9 ذی الحجہ کب ہے؟ ہندوستان کے اندر 9 ذی الحجہ 16 جون بروز اتوار کو ہے، تو آپ کو 16 جون بروز اتوار کو 9 ذی الحجہ ہے، اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ کیوں روزہ رکھنا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال آنے والا سال، 1 گزرا ہوا سال، 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہوں گے، 1 آنے والا سال، 1 گزرا ہوا سال۔ تو بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، جو آدمی ان 8 دنوں میں روزہ رکھے گا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، تو اس کو 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، عرفے کا دن کا روزہ رکھے گا، تو اس کو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 آنے والا سال، 1 گزرا ہوا سال، 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا آفر ہے، اتنا بڑا آفر کوئی دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی ایسا آفر نہیں دے گا کہ بھئی 1 دن کام کریں 2 سال کی تنخواہ لے جائے، یا 1 دن کام کرے اور آپ کی دکان ہے تو 2 سال کا کرایہ معاف، کوئی بھی نہیں دیتا اتنا بڑا آفر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، جو 1 سال ابھی آیا نہیں اس کے بھی گناہ معاف، جو 1 سال گزر گیا اس کے بھی گناہ معاف۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ 1 عرفے کا روزہ رکھے گا اور آئندہ اس کے 1 سال کو گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ 1 سال تک زندہ رہے گا، کیونکہ آدمی زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا نا، مرنے کے بعد تو اس کا نامہ عمل ختم، مرنے کے بعد تو اس کا نہ وہ اچھا کام کر سکتا ہے نہ برے کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ آنے والے سال کے گناہ معاف، تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے سال میں اگر یہ زندہ رہے گا تو ہی تو گناہ کرے گا، جب زندہ ہی نہیں رہے گا تو کہاں سے گناہ کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی یہ 1 روزہ رکھے گا عرفے کا روزہ، تو وہ آنے والے 1 سال تک زندہ رہے گا، اور یہ توفیق بھی اسی کو ملے گی جس کی موت نہیں ہے، جس کی موت لکھی ہوئی ہے آنے والے سال میں اس کو توفیق نہیں ملے گی، اس کو ہرگز توفیق نہیں ملے گی۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آئندہ آنے والے سال میں 1 سال اور زندہ رہوں، 1 سال اور میری موت نہ ہو، تو اس روزے کو رکھیں، کیونکہ اس روزے سے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا 2 سال کے گناہ معاف، 1 آنے والا سال، 1 گزرا ہوا سال۔ اب آنے والے سال میں گناہ آدمی جب ہی کرے گا جب زندہ رہے گا، زندہ نہیں ہے تو کہاں سے گناہ کرے گا؟ تو اس روزے کو یہ بات ہی سوچ کر رکھ لے کہ میں 1 سال تک اور زندہ رہوں، یہ سوچ کر ہی رکھ لیں۔ اور جب روزہ رکھ لیں آپ خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، کیونکہ عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور شیطان جتنا عرفے کے دن ذلیل ہوتا ہے، پورے سال کسی دن شیطان اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اتنا ذلیل ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن اور بدر کے دن
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 دن میں میں نے شیطان کو اتنا ذلیل ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ فتح کے بعد، بدر میں فتح کے بعد شیطان مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن جب لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو عرفے کے دن بھی شیطان مٹی اٹھا کر اپنے منہ پر اور اپنے سر پر مارنے لگتا ہے، ڈالنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میری تو ساری محنت خراب ہو گئی، ساری محنت بیکار ہو گئی۔ تو عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سب کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن کا ضرور روزہ رکھیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عرفے کا ایک روزہ نہیں رکھنا ہے، ڈبل روزہ رکھنا ہے، سنگل رکھے تو قبول نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی دلہا دلہن نہیں ہے کہ 2 روزہ رکھیں گے تو دونوں اوپر جائیں گے، دونوں کی شادی ہوگی۔ نہیں، آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں، آپ 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 1 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، 5 رکھیں، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ ڈبل جوڑے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ اگر یہ روزے سنگل رکھنا نہیں ہوتا، ڈبل اور جوڑا بنا کر رکھنا ہوتا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو روزہ رکھنے کا حکم ہے اس میں جوڑے ہوتے نہیں، وہ تو الگ الگ ہیں۔ یعنی 1 سے لے کر 9 تک آپ رکھیں گے پھر بھی، کیونکہ 9 روزے رکھنے کا حکم ہے تو اس میں جوڑے ہوتے نہیں، 10 پر جا کر جوڑے ہوتے ہیں۔ اور 10 تاریخ کو تو بقرعید ہوتی ہے اور اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جوڑا کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کا 1 روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو بھی اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ باقی 2 رکھ لے کوئی آدمی، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سوچے کہ 1 روزہ رکھا تو قبول نہیں ہوگا، 2 ہی رکھنا ضروری ہے، 2 رکھنا ضروری ہے۔ یہ شیطان کا وہم ہے، شیطان کی چالاکی ہے۔ شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر اور یہ وسوسہ اور یہ وہم ڈال دیا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے انہیں 2 رکھے گا نہیں، اب پھر 1 بھی نہیں رکھنے دوں گا، 2 سے بھی محروم کر دوں گا۔ اس لیے شیطان کی چالاکی کو سمجھے، ایسا نہ ہو کہ شیطان 1 روزے سے بھی محروم کر دے۔ اس لیے آپ 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ دوسرا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو چھٹا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو عرفے کا روزہ رکھنا ہے ضرور۔ سب رکھیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب رکھیں، سب کو رکھوائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور 7واں کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں میں عید کی رات عبادت کرنا، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عیدین کی رات، یعنی کل عید ہے، آج کی رات، عید الاضحیٰ کل ہے، آج کی رات جو آدمی عبادت کر لیتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا اور لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، رنج میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے، چاروں طرف بھاگ رہے ہوں گے، تو یہ آدمی جو ان راتوں میں عبادت کرے گا، عیدین کی راتوں میں، یعنی کل عید ہے، آج کی رات جو آدمی عبادت کرے گا، وہ آدمی کل قیامت کے دن سکون سے بیٹھا ہوگا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، نہ وہ پریشان ہوگا، نہ اس کو کوئی رنج ہوگا، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ غم ہوگا، بالکل اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھا ہوگا، وہ سکون سے بیٹھا ہوگا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو کیوں بیٹھا ہے بھائی، ایسے سب لوگوں پریشان ہیں، نفسی کا عالم ہے، تو یہ بتائے گا کہ میں عیدین کی رات کھل کر عبادت کرتا تھا۔ آج کل ہم کیا ہے، سارے مہینے عبادت کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو عیدین کی رات ہوتی ہیں ان میں ہم عبادت نہیں کرتے، ان میں ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں، کوئی بکرا لینے چلا گیا، کوئی جانور لینے چلا گیا، کوئی اونٹ لینے چلا گیا، کوئی شاپنگ کرنے چلا گیا، مارکیٹوں میں، بازاروں میں چلے گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات تھوڑی بہت عبادت کر لیں، عشاء کے بعد تھوڑی سی عبادت کر لیں، مغرب کے بعد تھوڑی سی عبادت کر لیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، بس ہو گئی عبادت۔ تو ان راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8 جو آپ کو عبادت کرنا ہے وہ عید گاہ میں نماز پڑھنا ہے۔ اور نمبر 9 ان 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ قربانی ہے، قربانی کرنا ہے۔ عید کے دن، بقرعید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے دن سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے علاوہ کوئی آدمی اگر ان 3 دنوں کے اندر کروڑوں، اربوں، خربوں روپے خرچ کر دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، دعوتیں کرے، کچھ بھی کر دے، ایک طرف وہ آدمی ہے اور ایک طرف وہ آدمی ہے جس نے 2-3 ہزار 4 ہزار کا ایک حصہ لیا، تو یہ آدمی جس نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں اس آدمی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی ہے تو وہ قربانی ہے، تو اس لیے کھل کر قربانی کرے۔ اور نمبر 10 جو آپ کو کام کرنا ہے قربانی کے بعد وہ غریبوں کا خیال کرنا ہے، گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے، غریبوں کو بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود نے قربانی کی، خود ہی سارا رکھ لیا اور کسی کو دیا نہیں، یا اپنے جاننے والوں کو دیا، پہچانات والوں کو دیا، پڑوسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، نہیں، بلکہ جو آپ کی بستی میں، محلے میں غریب ہے آپ ان تک گوشت پہنچائے۔ تو ذی الحجہ کے یہ 10 اعمال ہیں، آپ کو یہ 10 اعمال کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔